کی حال ہے؟ اچھا، مجذوب کی بات ہو رہی تھی جی مجذوب، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جذب اور سرور اور مستی، اور اس کے بعد اصل کی طرف لوٹ جانا، پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کتے کی مثال دی ہے کہ اگر کتا برتن میں، یہ ابھی ہے فرقان پہ، میں تھوڑا سا دوبارہ بتا دوں تاکہ ان کو سمجھ نہیں لگنی آگے، پھر انہوں نے کہنا یہ کس طرح کی باتیں کرنے کا شروع کر دی شاہ صاحب نے۔ میں پوچھ رہے تھے مجذوب کی ہوتا ہے، یہ ملنگ نہیں پھر دے۔ جی میں وہی بتا رہا ہوں ان کو۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا قرآن اور حدیث کے اندر، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے جو حالات حاضرہ جو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے تھوڑی سی مختصر۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رشد و ہدایت کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا، اور پھر کہا کہ میں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کسی کو بھیجا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ اس سے پہلے ابراہیم کی مثال بھی دی ہے کہ ابراہیم کو بھی میں نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے متعلق جو ہے پہلے میں ان کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو 7 دفعہ پانی بہاؤ، پہلی اور آخری دفعہ اس پہ مٹی لگاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 دفعہ اس میں پانی بہاؤ اور آخری دفعہ اس میں مٹی سے صاف کر لو۔ مٹی واحد ایسا ڈٹرجنٹ ہے دنیا جہاں کا کہ کوئی بھی کتے کے جراثیم کو، جرمز کو ختم نہیں کرتی سوائے مٹی کے۔ آپ کوئی بھی استعمال کر لیں، سرف اور ڈٹرجنٹ، صابن، کوئی بھی جتنا بھی جو آج کل ہے، وم رن جتنے بھی ہیں، یہ بار لیمن بار فلاں، یہ کتے کے جراثیم کو ختم نہیں کرتے، کتے کے جراثیم کو صرف مٹی ختم کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، نجس ہے، پلید ہے۔ لیکن جس وقت اس کو شکار کے لیے ہم سکھا دیتے ہیں، علم دے دیتے ہیں، علم حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو شکار پہ روانہ کرتے ہیں۔ شکار پہ جب کتا بھیج دیا میں نے، تو میں نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے بھیج دیا شکاری کتے کو۔ شکار پکڑ کے لاتا، خرگوش لے کے آیا تھا یا کوئی اور چیز پکڑ کے لاتا، وہ خرگوش میرے پاس لاتا ہے یا کوئی جو بھی چیز لے کے آتا ہے، تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ مر گیا ہے تو حلال ہے میرے لیے۔ اگر دانت لگائے ہیں اس نے، دیکھے گوشت تو نہیں کھایا، گوشت کھایا تو حرام۔ وجہ کیا ہے اس میں؟ یہ کہ وہ اپنی مرضی، اپنی چاہت کو اپنے مالک کی چاہت پہ قربان کر رہا ہے۔ دل چاہتا ہے، اس کا بھوک بھی لگی ہوتی ہے، اور پھر جب شکار کرتا ہے تو ظاہر بات اس کے پیچھے بھاگتا ہے، تو وہ شکار کرنے کے لیے، ویسے وہ شکاری کتا کھانے کے لیے بھاگتا ہے نا ان چیزوں کو۔ مالک پیچھے کھڑا ہے، لہٰذا وہ سارے کا سارا پورے کا پورا ثابت لے جا کے اگر اس کو دیتا ہے تو پھر وہ حلال ہے۔ اگر اس میں سے کوئی حصہ لے لیتا ہے تھوڑا بہت تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ جذب کی کیفیت میں، یعنی کہ سمندر، وہ سنے کہ وہ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا، کہ اصل کی طرف سے روح آئی تھی، یسألونک عن الروح انا امر ربی، یعنی کہ روح کے متعلق بتاتے ہیں کہ روح کیا ہے، کہہ دو ان کو کہ کل انا امر ربی، یہ تیرا رب کا امر ہے، رب کے امر کی طرف سے آئی ہے، اس کی طرف لوٹ کے جانا۔ اصل کی طرف جب اگر روح چلی گی پوری کی پوری، میں نے اس میں سے کوئی اپنی چاہت، اپنی منشا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں لیا، اس کی مرضی کے مطابق چلا ہوں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تم کھاتے ہو، جس سے لکھتے ہو، میں تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تم چلتے ہو، میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تم دیکھتے ہو، میں تمہارا منہ بن جاتا ہوں جس سے تم بات کرتے ہو، زبان بن جاتا ہوں جس سے تم کلام کرتے ہو، میں تمہارے کان بن جاتا ہوں جس سے تم سنتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین، میں حدیث سے قدسی بیان کیا۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں، ان کو اصل میں کسی نے صحیح طریقے سے اس مدرسے میں داخل ہی نہیں کیا۔ علم ان کے پاس آ جاتا ہے، یہ پڑھتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا قلب، خفی، اخفا، سری، نفسانہ، ان کا ان کے پاس علم آ جاتا ہے، اس کو وہ علیحدہ علیحدہ سے سامنے بھی لے آتے ہیں۔ جب انا کو ڈیمیج پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یا تو وہ پار گزر جاتا ہے اور بالکل جو بات کہے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو سب سے پیچھے آ رہا ہے، سامان اٹھا اٹھا کے، مٹی سے اس کے بال اٹے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں میں اس کے جوتا نہیں ہے، اگر وہ رشتہ مانگنے کے لیے کسی کے گھر میں چلا جائے تو اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ سن لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی ایک کفیت ہے۔ امیر سے وہ چھٹی مانگتا ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی،
امیر سے چھٹی مانگتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی، مشاورت اس سے کوئی کرتا نہیں، اگر وہ کوئی بات کرے کسی کو کہ رہنا دے تو کیا بات کر رہا ہے، اور وہ پیچھے پیچھے اس لیے چلتا ہے قافلے کے کہ اگر قافلے کی کوئی چیز گر جائے تو اس نے اٹھا کے اس تک پہنچانی ہے، جیسے وہ کتے نے شکار لا کے پہنچا دیا مالک تک۔ اب وہ اگر یہ کام کرتا ہے، چادر بھی لے لے تو گیا جہنم میں، بھلا وہ صحابی کیوں نہیں؟ آپ نے شاید میں دیکھ رہا ہوں مالک نعمت کی ایک چادر ہے اور وہ اس کی آگ بن کے اس کے اوپر لپٹی ہوئی، کپ گر گیا میرا، پلیٹ گر گئی میری، اس نے اٹھائی ہے، اٹھا کے مالک تک پہنچا دی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ رات اس نے وہیں پہ بسر کرنی ہے جہاں پہ رات قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، قافلہ روانہ ہو جاتا منہ اندھیرے، اس نے دن چڑھے آنا ہے، وہاں دیکھنا ہے کسی کی کوئی چیز گری ہوئی ہے تو وہ اس نے اٹھانی ہے، صبح جا کے اس نے مالک تک پہنچا دینی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اگر مالک کو کوئی کام کہہ دے، اللہ کہتے ہیں قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، میں اس کی بات کو رد نہیں کرتا۔ ایک یہ بھی مجذوب ہے، لیکن یہ وہ صحیح ٹریک کے اوپر چڑھا ہوا مجذوب ہے، اور ایک وہ مجذوب ہے جو ہم بازار گلیوں میں دیکھتے ہیں، ہے کفیت ان کے دونوں کی سیم ایک جیسی ہے، بال اس کے بھی پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے بھی پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں پہ جوتا اس کے بھی نہیں ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے مدرسہ نہیں ملا، اس کو دستگاہ نہیں ملی۔ مجاہد بھی ایسی ہوتا ہے، جو وہاں پہ ہوتا ہے، جو جہاد کر رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، نہیں ہوتے بوٹ کی دفعہ اس کے پاس، نہیں ہوتے اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے، نہیں ہوتا اس کے پاس کھانے کے لیے۔ ہم نے کئی ایسی جنگیں دیکھی، غزوات دیکھیں جن میں صحابہ کرام نے ٹاکیاں اپنے پاؤں پہ لپیٹی نہیں تھی، ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑیاں ان کو توڑ کے دی، اور بے شمار اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب پانی نہیں ہوتا تھا تو آپ نے وہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کی۔ گریٹ سیکریفائس، دنیا میں ایسی سیکریفائس ملتا ہی نہیں، سار ہی نہیں ملتا کہ ایک کے پاس جا رہا اور سکرات الموت میں اتنی پیاس لگتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت انسان کہتا ہے اگر ساتوں سمندروں کا پانی میرے حلق میں کوئی ڈال دے تو وہ بھی کم ہے، لیکن اس وقت وہ کہہ رہا ہے، ساتھ والے نے اگر کہہ دیا پانی تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں، اس کو دے دو۔ جب اس کے پاس جاتا تو تیسرا کہتا تھا، یکے بعد دیگرے، ایک روایت میں 7 لوگ یکے بعد دیگرے قربان ہو جاتے ہیں لیکن پانی کوئی بھی نہیں پیتا۔ جب اس کے بعد آتا تو وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، ایک میں 3 آتے روایت میں، ایک میں 5 آتے، ایک میں 7 بھی آتے ہیں کہ 7 لوگوں نے یکے بعد دیگر قربانی دے دی، ایسی قربانی حصار ایسے ملتا ہی نہیں ہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف جس وقت ہے اس نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، مارکیٹ تو دور کی بات ہے، کھجور کے باغ سے دور کی بات ہے، میرے گھر میں چلو۔ انصاری نے کہا میری 2 بیویاں تم ان میں سے پسند کر لو، جس کو تم پسند کرو گے میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ ایسا احسان کیسا تھا؟ ایک جذب و مستی اور سرور کی یہ بھی کیفیت ہے، لیکن ان کو مدرسہ اچھا ملا تھا، ان کو معلم اچھا ملا تھا، ان کو معلم اور مدرسہ اچھا نہیں ملتا جس کی وجہ سے بیچارے رول جاتے ہیں۔ ان کی بھی کیفیت وہی ہے، یہ جتنے درباروں میں پڑے ہوئے ہیں، جتنے یہ لوگ اس طرح یہ بے نیاز ہیں ہر چیز سے، لیکن ان کو آگے سے استاد نہیں ملا۔ جن کو استاد مل جاتا ہے پھر ان کی وہ دنیا پلٹ جاتی ہے، اور ہم لوگ ان کو برا برا سمجھ کے کرتے ہیں، اس طرح ددکارتے ہیں، حالانکہ یہ ددکارنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ تو اس ڈگر پہ چلے تھے لیکن ان کو معلم صحیح نہیں ملا۔ اس پہ ان کا قصور کوئی نہیں ہے، جو ان کو چلانے والے ان کا قصور ہے۔ یہ تو چلے، اب دیکھیں میں اگر کسی گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو میری تربیت جس طرح کی انہوں نے کرنی اسی طرح کی ہونی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچہ کا، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اسلام پہ پیدا، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں، بعد میں ان کے ماں باپ ہیں ان کو کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بھی اسی طرح کے جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، یہ سچی نیت سے چلتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں تو اسی نیت سے چھوڑتے ہیں۔ میں ان سے نفرت نہیں کرتا، یہ ننگے درنگے پڑے ہیں جو مرضی، میں ان سے نفرت کبھی نہیں کی، یہ ان کی بھی کفیت وہ ہے، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ وہ تو چلے گئے اس لائن پہ آگے، اس کو ساتھ نہیں صحیح ملا تو ٹھیک ہے۔ اب کسی کو اس کو بتایا ہی یہ گیا کہ تم نے یہی کرنا ہے، تم نے یہ غلاظت کرنی ہے، تم نے اسی طرح کے واہ ویلا کرنا ہے، تم نے اسی طرح چرس کے سوٹے لگانے ہیں، تم نے اسی طرح جناب بھنگ پینی ہے، اب اس کو بتایا ہی یہ گیا، وہ تو سمجھتا کہ شاید اسی میں مجھے منزل مل جائے۔ اس کو صحیح اٹھا کے میں بتاتا ہوں آپ کو، ہر انسان کے اندر یہ ابیلٹیز موجود ہے۔ میں ٹھوکر نیاز بیگ میں بابا یکا ہوتا تھا، فوت ہو گیا، وہ قاتلیہ تھا، قاتل ہی تھا، قاتل جس کو آپ کہہ لیں،
کہا تو 100 سے زیادہ اس نے قتل کیے ہوئے تھے. لاش نہیں دیتا تھا. لاش کسی کی آج تک برآمد ہی نہیں ہوئی, اس کو کبھی سزا ہی نہیں ہوئی کسی کی. جب لاش ہی نہیں برآمد ہونی, کسی کی لاش ملنی نہیں ہے, تو اس کو سزائے موت کیسے ہونی؟ جس شخص کی لاش برآمد نہیں ہوتی اس کے اوپر وہ سزائے موت نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے کر بھی دی تو آگے جا کے ٹوٹ جائے گی. وہ لاش نہیں دیتا تھا. اب اس کے پاس کوئی رہے گا تو وہ قتل کرنے کے ایسے ایسے طریقے ڈھنگ بتا دے گا کہ ایک عام فرقان کو ہم بھیج دیتے ہیں اس کے پاس, یہ 3 مہینے 4 مہینے اس کے ساتھ لگاتا ہے, تو اس کے بعد بہترین قاتلیہ بن کے نکلے گا وہاں سے. آگے تھوڑا سے آ جائے تو آگے وہ کھوکھڑ ہے, یہ وانٹون والے, ان کے پاس وہ جیب قطرے سارے بیٹھے ہوئے, ان کے پاس وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے وانٹون کے درمیان میں سارے لوگ, ان کے پاس 6 مہینے لگا لے, یہ ایسی جیب کاٹے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. اب ابلٹی تو اس کے اندر موجود تھی, اب رنگ دیا, اس کو پالش کیا, جس طرح کی پالش کر دی وہ سامنے آ گئی. اب آنٹوں سے آگے چلے جائیں آپ, منصورہ سے آگے نکلتے ہیں تو وہ گھوڑوں کے اوپر ریس لگاتے ہیں لوگ, وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ کافی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ گھوڑوں کے اوپر ریس لگاتے ہیں. یہ ان کے پاس رہے گا تو یہ پتہ چل جائے گا 26 نمبر گھوڑا آج آگے نکلے گا, 22 نکلے گا, 18 نکلے گا, پتہ چل جائے گا, کیونکہ جس طرح کے ماحول میں رہے گا اسی طرح کے وہاں سے سیکھ جائے گا. آگے یتیم خانہ کے پاس آئے گا یا اس سے پیچھے تھوڑا سکیمور کے پاس آئے گا, اسٹوڈیو بنے ہوئے, ان کو پتہ چل جائے گا جناب اسٹیج پہ جانا ہے, کس طرح ڈانس کرنا ہے, کس طرح گانا گانا ہے, کس طرح وہاں مکالمہ بازی کرنی, کس طرح میں نے جوگت بازی کرنی, ساری سیکھ جائے گا. آگے چلتے جائیں, میں لاہور کی بات کرتا ہوں, وہاں سے ٹھوکر سے شروع کر کے یتیم خانے میں پہنچے, یتیم خانے سے چبرجی میں پہنچے, پارٹی پہنچے گا, ملازم بن جائے گا بہترین. جس طرح کی اس کی تربیت ہونی, جس طرح کے اس کو ماحول میں نسل اسی طرح. اور یہ خالی زبانی کلامی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بنی اسرائیل کی روایات کے متعلق بتایا نا, کہ اس کی تکذیب بھی نہ کرو, اس کی تصدیق بھی نہ کرو, لیکن بیان کر دیا کرو, تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے نصیحت حاصل کر لے. 100 بندے کا جو قاتل آیا, جس نے 99 کو قتل کرنے کے بعد مولوی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہاں تیری معافی ہے؟ اس نے کہا چل 100 تو پورا کروں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں, بنی اسرائیل کی روایت. اس کے بعد آگے کیا ہوا, آپ نے کیا کہا, جو جن کے پاس گیا 100 بندے کو قتل کرنے کے بعد, انہوں نے کہا بستی چھوڑ دے. یعنی کہ ماحول چینج کر لیا, ماحول چینج کر لیا. بستی, ابھی بستی کو چھوڑی ہے, پہنچا نہیں اس بستی میں, اس بستی میں بھی پہنچا نہیں ہے. رستے میں اللہ پاک نے اس کی وہ روح قبض کر لی, فرشتے لوٹ پڑے. اللہ نے وہ زمین جو تھی, وہ جو نیک بستی والی تھی, اس کو وہ سپیڑ دیا, اور جو دوسری والی اس کو لمبا کر دیا. اب ماحول چینج ہوا. پھر یہاں ساری کائنات سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی آقا علیہ السلام کی, آپ باہر نکلے, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج نماز کا وقت تبدیل ہو گیا. میں اس سے آگے کوئی بات نہیں کرتا, یہ انتہا ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں, اور عام لوگ اس کو بیان بھی نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. لیکن میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں کتنی بڑی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کا رستہ بنایا, نصیحت دی ہے ہمیں کہ باہر نکلیں. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا وقت بدل گیا. تو آپ نے کہا کہ نہیں, نماز کا وقت نہیں بدلا. میں گھر سے باہر نکلا, میں نے خاتون کو دیکھا, تو میں واپس ام المومنین کے پاس لوٹ گیا اور نہا کے آیا. اس سے بڑی میں کیا بات کروں آپ کو. یعنی کہ ایک ایسی ہستی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے, اگر ماحول اس پہ اثر نہ ہو سکتا تو میں اور آپ کون. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, عام مولوی ڈرتے اس کو بیان نہیں کرتے, لیکن حدیث ہے کہ آپ نے بال نچوڑ کے دکھائے, پانی اس میں سے ٹپک رہا تھا. آپ نے کہا میں تم لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ تم باہر جاؤ, بازار میں کسی خاتون کو دیکھو تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جاؤ, کیونکہ اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس کے پاس ہے. یہ آپ کا فرمان ہے. کر کے دکھایا, عملی طور پہ پریکٹیکل کر کے دکھایا. اور پھر اس جس نے کہا نافقہ حنظلہ, تو اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, جب میں بازار میں جاتا ہوں یا اپنے گھر میں لوٹ جاتا ہوں تو میری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا اگر وہی والی کیفیت رہے جو میرے پاس ہے, وہی تمہاری بازار میں رہے اور گھر میں جا کے بھی وہی رہے, تو پھر آسمان سے فرشتے اترے تو اس سے مسافہ کریں کہ جو ان چیزوں سے مبرہ ہے, ساری چیزوں سے. تو ماحول اثر انداز ہوتا ہے, ماحول سے انسان سیکھتا ہے. یہ ماحول کے ڈسے ہوئے ہیں سارے کے سارے مجذوب جو بنے ہوئے ہیں.
اور جو ماحول جن کو مل جاتا ہے پھر وہ ولی کامل بن جاتے ہیں، پھر وہ جو بات کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بات کو پورا کرتے ہیں۔ میں سید داؤد غزنوی کی بات کر رہا ہوں، مجھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے بتایا تھا، میں ایک دفعہ چاچا ضیاء اللہ کے ساتھ ان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے بڑی پیاری یہ بات بتائی۔ اس وقت انہوں نے وہ قرآن پاک کا کوئی ایڈیٹوریم شروع کیا تھا اور جمعرات کو پروگرام کرتے تھے، تو وہاں جب گئے تو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک نے کہا کہ اہل حدیثوں میں بھی بڑے بڑے ولی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، بلکہ انہوں نے کہا جو داؤد غزنوی جو اہل حدیثوں کے بانی ان کو تصور کیا جاتا ہے ادھر برِ صغیر کے اندر، ان کے پاس ایک دفعہ ایک رکا گیا بہاولپور میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، اور اس پہ رکے پہ لکھا ہوا تھا کہ ریاست بہاولپور کے جتنے رئیس اور نواب ہیں، بڑے بڑے جو سردار ہیں، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم پاکستان کی مخالفت کریں گے اور انگریز کا ساتھ دیں گے اور ہندوستان کے ساتھ ملیں گے، ریاست بہاولپور کو پاکستان کے اندر شامل نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایسا رکا دیکھا، رکا پڑھتے ساتھ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اگر ریاست بہاولپور کے نوابوں نے یہی ارادہ کیا ہے، ابھی پڑھ کے نہیں سنایا، جو اس رکے پہ لکھا ہے، تو ابھی بہاولپور کے سرزمین پہ زلزلہ آئے گا، اور جس مسجد میں میں جمعہ کا خطبہ پڑھا رہا ہوں اس کی مسجد کے مینار بھی محفوظ نہیں رہیں گے، زلزلہ آیا اور مینار گر گیا۔ اور وہ کہتے میں طالب علم تھا، میں اس وقت ادھر بیٹھا ہوا، یعنی کہ وہ جو کہتے تھے پھر ہو جاتا تھا۔ اس سے بڑی اور کیا بات کرتے کہ جو اس کو پھر کہہ دینا اس نے کر دینا، اور ایسے ہوا بے تحاشا دفعہ ہوا۔ جن کو استاد مل گیا، جن کو مدرسہ مل گیا، ان کی وہ زندگی سنور گئی، دوسرے بیچارے رول گئے۔ اسی طرح بچے ہیں، ابھی کسی کو کتا کوئی پالتو لے جائے اپنے گھر میں تو اس کو وہ شیمپو سے بھی نہلائے گا، صابن سے اس کو دھوئے گا، خوشبو لگائے گا، بستر دے گا، دوسرا بیچارہ وہ جو پڑا ہوا ہے وہ کبھی کسی روڑی پہ پڑا ہے، کبھی کسی کچرا کنڈی پہ پڑا، وہ ان کی کیفیت وہ ہوئی۔ چلے یہ بھی اسی لائن پہ تھے، لیکن ان کو آگے سے کوئی نہ استاد ملا، نہ ان کو کوئی وہ مدرسہ اور اسکول ملا۔ ڈاکٹرین تقریباً مجذوب جتنے بھی ہوتے ہیں سب کی سیم ایک ہی ہوتی ہے، لیکن آگے جا کے ان کی رخ جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ ماحول ان کو جس طرح رنگ میں رکھ دیتا ہے وہ رنگے جاتے ہیں۔ چلیں جی، اجازت ہے، بہت ٹائم ہو گیا۔ چلتے ہیں دکان پہ چلتے ہیں۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی